السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ پریشان ہیں اپنے چہرے کی بے رونقی سے؟ آپ کا کلر ڈم ہوتا جا رہا ہے، آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت جلد نمایاں ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ کیل ماہ سے داغ دھبے ہیں، کیا آپ کے چہرے پر چھائیاں ہیں یا آپ کے چہرے کی جلد لٹک گئی ہے؟ یہ سب وجوہات یا علامات ہمارے بے ترتیب زندگی کی وجہ سے ہیں۔ بے وقت سونا، بے وقت کھانا اور نیند کا پورا نہ ہونا، ہارمونز کی خرابی، پانی کا کم سے کم پینا، مرچ مسالہ اور بازاری کھانے، ناقص بازاری کھانے پہ زیادہ فوکس کرنا، زنانہ امراض جیسے پی سی او ایس یا پی سی او ڈی کا ہونا، خون کی کمی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، کیمیکل والا میک اپ یا میک اپ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ ان سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، ان سب تکالیف کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ مہنگے سے مہنگا بیوٹی پارلرز کے کورسز جوائن کرتے ہیں، مہنگے ترین کاسمیٹکس، زینت نسواں کی مصنوعات خریدتے ہیں، پر حاصل کچھ نہیں۔ اپنی لائف کو چینج کیجیے، صحت مند غذا، بھرپور نیند لیجیے جو کہ آپ کو ان سب پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ چند گھریلو ٹوٹکے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مددگار دوائیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اپنی نیند کو پورا کیجیے۔ اچھی نیند، سکون آور نیند آپ کے جسم کے اندر موجود مردہ جلد کے سیلوں کو ڈسچارج کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور نیو اسکن پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کہ آپ کی شخصیت کو، آپ کے رنگت کو، آپ کے چہرے کی رونق کو برقرار رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ موسم کے لحاظ سے وہ تمام سبزیاں اور وہ پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کھائیں۔ یہ ایک نیچرل ہماری فوڈ ہے، اس میں آپ کو منرلز بھی ملتے ہیں، وٹامنز بھی ملتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ملتی ہیں۔ پھلوں کے جوسز بھی استعمال کر سکتے ہیں، پھلوں کے سبزیوں کے جوسز بھی استعمال کر سکتے ہیں، پر کوشش کریں کہ ان کو بنا چھانے آپ لوگ پئیں، اور زیادہ ٹھنڈا نہ کریں، نارمل ہو موسم کے اعتبار سے، روم ٹیمپریچر کے حساب سے ان کا وہ ہوں تو وہ آپ استعمال کیجیے۔
ٹماٹر اور کھیرا، اس کا استعمال بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اس کو کھانے میں، ان کا جوس بنا کر پینے میں بھی بہت مفید ہے. اور ان دونوں کو یا انفرادی الگ الگ ان کا پیسٹ بنا کر، ایک ماسک بنا کر آپ اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. خالص ایلو ویرا، یہ جو بازار میں کاسمیٹک کی شاپس میں ملتا ہے ایلو ویرا جیل، اس میں شک ہوتا ہے کہ وہ خالص نہ ہو، آرگینک نہ ہو. آپ بازار میں جو نرسریز ہوتی ہیں وہاں آپ کو ایلو ویرا کے پودے مل جائیں گے، وہ آپ پرچیز کر لیجئے. ایک موٹی سی ایلو ویرا کی شاخ لے کے اور اس میں سے جیل نکال لیجئے، اور اس کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک کسی شیشے کے برتن میں، شیشے کے بیکر کے اندر. ہفتہ 10 دن اس کو رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کا ماسک بنا کر پورے جسم پر بھی لگا، یعنی کہ اس کو چہرے پہ اور پورے جسم پر اس کی مساج کریں. جب وہ خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے آپ غسل لے لیں. تو یہ آپ کے چہرے کی جلد کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے، اور جلد کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے، داغ دھبے بھی دور کرتا ہے، اس کے علاوہ فیئرنس پیدا کرتا ہے. کچن میں ہمارے پاس بیسن ہے، ہلدی ہے، روغن بادام ہوتا ہے، عرق لیمو یعنی کہ لیمن جوس، اور روز واٹر. یہ پانچوں چیزیں ملا لیں ہم وزن، یعنی کہ 1 چمچہ بیسن لے لیں، 1 چمچہ ہلدی لے لیں، 1 چمچہ روغن بادام لے لیں، اور 1 چمچہ لیمن جوس لے لیں، اور اس میں روز واٹر اتنا ملائیں کہ وہ ایک پیسٹ کی ٹائپ کا، تھوڑا سا سیمی پیسٹ ہو، یعنی کہ بہت زیادہ گاڑھا بھی نہ اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو. وہ آپ بنا لیں، اور وہ آپ اپنے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، اپنے ٹانگوں پہ، پاؤں پہ اس کو ماسک کے طور پر یوز کریں، اور اس کے بعد گرم پانی سے دھو لیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا گھریلو ٹوٹکا ہے. گلیسرین، پیرافین اور روز واٹر، یہ تینوں ہم وزن ملا کر اپنے پاس ایک ٹونر بنا کے رکھ لیں. اس میں روز واٹر تھوڑا سا زیادہ رکھیں تاکہ آپ کے شاور میں وہ رہے. جب آپ تھوڑا سا اپنے چہرے پہ گرد و غبار دیکھیں تو اس کا ٹون کر کے، اس کا شاور کر کے، اور کسی اچھے صاف ستھرے کپڑے سے یا ٹیشو سے چہرے کو آپ واش کر لیں، صاف کر لیں. تو یہ بھی بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے اپنے چہرے کی رونق کو برقرار رکھنے کے لیے. خالص عرق گلاب کسی بھی اچھی فارمیسی سے لے لیجئے، آپ کو کرشی کا بھی مل جائے گا، آپ کو ہمدرد کا بھی مل جائے گا، آپ کو دتو کا بھی مل جائے گا. وہ عرق گلاب آپ اپنے پاس کسی شاور میں رکھ لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے اپنے چہرے پہ ایز اے ٹونر. بہت ہی زبردست، لاجواب اس کے رزلٹ ہیں. ان سب یہ وہ سب طریقہ ہیں جو صدیوں سے ہمارے گھروں میں ہماری بڑی بوڑھیاں، ہماری خواتین استعمال کرتی آ رہی ہیں، اور ان کے چہرے کے رونق ہمیشہ برقرار رہی. اب آ جاتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف. ہومیوپیتھک طریقہ علاج علامات کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہومیوپیتھک میں ان سب علامات کی بہت اچھی ادویات موجود ہیں. کچھ مریضوں میں نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے، کچھ میں کوئی پیتھولوجیکل بیماری ہوتی ہے، کچھ مریضوں میں
خاص طور پر خواتین مریضوں میں زنانہ گائناکولوجیکل پرابلمز آتی ہیں، جیسے پی سی او ڈی یا ایکس وائی زی، کوئی سی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، خون کی کمی ہے یا صفائی ستھرائی ان ہائیجین لائف گزارنے کی وجہ سے بھی یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے لیے انفرادی ہومیوپیتھک میں بہت ساری ادویات ہیں۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بہتر ہے کہ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھ یا لیڈی ہومیوپیتھ سے رجوع کریں اور ان سے اپنا علاج کرائیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں کی دوا سے آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ ہومیوپیتھک میں اس مرض میں اس طرح کی کیفیات میں استعمال ہونے والی جو ادویات ہیں ان میں ٹاپ 1 پہ بربرس ایکوفولیم ہے، اس کے بعد ایرس جرمنیکا ہے، ایزا ڈکٹا انڈیکا ہے، دھماسا ہے، چرائتا ہے اور اکھنیشیا ہے، کیلنڈولا ہے۔ یہ وہ مدر ٹنکچرز ہیں جو مختلف علامات پر ہم استعمال کرواتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلکیریا فلور 3X کے اندر ٹیبلٹ فارم میں ملتا ہے، آپ اسے بالکل تھوڑے تھوڑے پانی کے اندر گھول لیجئے اور اس کا ایک پیسٹ سا بنا کے ماسک بنا لیجئے یا ایک ٹونر بنا لیجئے، ارکے گلاب میں اس کو گھول لیجئے چند گولیاں ڈال کر اور اس کو ٹونر کے طور پر استعمال کیجئے۔ اس سے بھی چہرے کی لٹکی ہوئی جلد نارمل ہو جاتی ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، کیل ماہ سے دور ہو جاتے ہیں اور چہرے کی جو رنگت پھیکی پڑ گئی ہے وہ اس کو درست کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہے سیپیا، کیٹل فش سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ بھی خواتین کے چہرے کے داغ دھبے، جھریاں، چھائیاں، کیل مہاسے، ساتھ میں خون کی کمی ہو اس میں استعمال کی جاتی ہے، بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ نیٹامیور مزاجی دوا ہے، علامات کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ آیوڈیم ہے، اس کے علاوہ فیرم فاس ہے، فیرم میٹیلیکم ہے، یہ بھی پیتھولوجیکل کنڈیشن پہ دی جاتی ہیں۔ تو پھر درخواست کروں گا کہ اپنے معالج سے لازمی طور پر ہومیوپیتھک دوائیں سلیکٹ کروائیں اور ان کے مشورے سے استعمال کریں کہ آپ نے کتنے عرصے اور کس مقدار میں کون سی دوا استعمال کرنی ہے، یہ آپ کو ایک معالج ہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محمد حامد انصاری، ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔